السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس آیت کا ترجمہ مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مَا كَانَ محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ خاتم النبیین کا لفظ ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کسی اور نبی نے اس دنیا میں آنا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، جا کر نبی علیہ السلام پر جا کر ختم ہوا۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ ایسی ہی واقعہ ایک پیش آیا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں ہی۔ مسیلمہ کذاب ایک بندہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ نبی بھی تمہارے نبی ہیں، میں بھی آخری نبی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے دور مبارک میں ان کے سرگوبی کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو روانہ فرمایا۔ تو بہرحال جیسے ہی وہ پہنچے وہاں تو ایک صحابی کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ صحابی باقاعدگی سے اوپر گیا، وہاں سے اس بندے کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد واپس آ کر نبی علیہ السلام کو پورا واقعہ بتا دیا۔ تو نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ تقریباً اس 7 ستمبر کو 50 سال ہو جائیں گے کہ پاکستان کے آئین میں جتنی بھی قادیانی کے فرقے ہیں یا قادیانی کے جتنے پیروکار ہیں، چاہے لاہوری ہو چاہے احمدی ہو، ان دونوں کو پاکستان کے آئین میں کافر قرار دیا گیا، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام بھی ان کو آگے پروموٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے نبی ہیں وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی باتیں ان کی طرف وہ منسوب کرتی ہیں ساری غلط ہیں۔ اگر ایک ایک بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیجیں گے اگر میں آپ کو ایک ایک بات واضح کر دوں کہ اس نے کیا کیا گستاخیاں کی ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارے ملک پاکستان میں تقریباً ایسے بہت سے واقعات سننے کو ملے ہیں کہ ہر کوئی بندہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی قادیانیوں کو ریلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ بل ٹھیک نہیں تھا، کوئی کہتا ہے کہ قادیانیوں کو کیوں کافر قرار دیا گیا، بھئی یہ کیا وجہ تھی کیا نہیں تھی۔ اس کے پیچھے باقاعدگی سے جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قادیانیوں کو باقاعدہ سپریم کورٹ میں بلایا گیا، ان کے ساتھ 21 دن کا مناظرہ ہوا۔ 21 دن میں مفتی محمود اور ان کے جتنے رفقا علماء کرام تھے وہ سب ملے ہوئے تھے، یعنی مفتی محمود اور ان کے جتنے علماء کرام ایک سائڈ پر اور وہ قادیانی جو بندہ آیا تھا وہ ایک سائڈ پر۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا۔ جیسے ہی وہ قادیانی بندہ شخص جیسے ہی داخل ہو گیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے مفتی محمود کو کہا کہ آپ ایسے بندے کو کیوں کافر قرار دیتے ہیں؟ یہ دیکھو کتنا اچھا مطلب گیٹ اپ میں آیا ہے، سفید کپڑے، سفید پگڑی، سفید امامہ باندھا ہوا، ہاتھ میں تسبیح، ایسے یعنی داڑھی چھوڑی ہوئی، آپ ایسے بندے کو کیوں کافر قرار دیتے ہیں؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا صبر کرو، میں ابھی آپ کو سامنے ثابت کرتا ہوں۔ تو جیسے ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، مناظرہ تقریباً 21 دن تک رہا۔ 21 دن کے بعد پھر جا کر ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ واقعی ناموس رسالت کے یہ بہت بڑے ڈاکو ہیں،
پھر اسی وقت ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات آئین میں لکھ دی کہ چاہے احمدیہ ہو چاہے قادیانی ہو، لاہوری فرقہ ہو یا جو بھی ہو، وہ دونوں پاکستان کے آئین میں کافر قرار دیے گئے ہیں۔ نہ وہ مسجدیں بنا سکتے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہن سکتے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کی طرح کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ وہ مسلمانوں کی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کرے بھی تو ہر ایک مسلمان، ہر ایک پاکستانی کو یہ اختیار ہے کہ وہ جا کر پولیس میں انفارم کریں اور ان کو گرفتار کرائیں۔ یہ واضح بات ہمارے اس آئین میں لکھی بھی ہے۔ تو اب عنقریب ہی کچھ واقعہ پیش آیا تھا مبارک ثانی کے کیس کے بارے میں۔ مبارک ثانی بندہ کون تھا؟ مبارک ثانی بندہ ایسا بندہ تھا کہ جو لوگوں میں غلط قرآن کی تشریح کر کے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے لوگوں میں وہ قرآن مجید بانٹ رہا تھا۔ تو لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس کو دے دیا پولیس کو، تو پولیس نے باقاعدہ حراست میں لے کر، اور یہ بات جا کر آگے تک پہنچ گئی۔ تو ہمارے آگے جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، نام کے ہیں بس، اللہ انہیں ہدایت دے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی جو ہیں مسجدیں بنا سکتے ہیں، قادیانی اپنی قرآن مجید جو ہمارا قرآن ہے یعنی اس میں تحریف کر سکتے ہیں، چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ بالفاظ دیگر انہوں نے تو اس الفاظ سے تو نہیں کہا، لیکن وہ کہا کہ کر سکتے ہیں۔ تیسری یہ بات کہی کہ اپنی مسجد بھی بنا سکتے ہیں، اپنی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ واضح علامت ہے پاکستان کی بگاڑنے کی۔ پہلے سے ہر ایک بندے کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہے کہ ہماری معیشت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ ہم سے بعد آزاد ہونے والے ملک، ہمارے سے تقریباً کتنے 100 سال بعد جا کر افغانستان آزاد ہوا، لیکن وہ اب دیکھیں معیشت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اونچے جا رہے ہیں۔ اور ہمارا حال دیکھیں، 75-76 سال ہو گئے، اب تک پاکستان کی سدھرنے کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جو بندہ بھی اقتدار میں آتا ہے سب سے پہلے تو وہ پیسے بٹولتا ہے، پیسے بٹولنے کے بعد عوام کا خون چوستا ہے، عوام کا خون چوسنے کے بعد پھر وہ اپنی فکر کرتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، 5 سال اس کے پورے ہو جاتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، دوسرا لوٹنے آ جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے اس پاکستان پر رحم کھائیں۔ یہ پاکستان ہمیں بہت قربانیوں سے آزاد ہوا، اس کے لیے علماء کرام نے قربانیاں دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قربانیاں دی اس پاکستان کے آزاد ہونے کے لیے۔ اور ہم نے اس پاکستان کو نعوذ باللہ کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہر کوئی آ رہا ہے، لوٹ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ تو خاتم النبیین، نبی علیہ السلام کی رسالت، نبی علیہ السلام کا مقام، جو شخص بھی پاکستان میں رہ کر اگر نبی علیہ السلام کی ناموس کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں، پھر اس کے بعد آپ، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس بندے کو چھوڑیں گے نہیں۔ کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی رسالت پر آپ انگلی اٹھائیں؟ کوئی شخص ایسا پاکستان میں پیدا ہو بھی جائے تو انشاءاللہ اس کو سر اٹھانے کی توفیق نہیں ملے گی۔ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں جو اس پلیٹ فارم پر لڑ رہے ہیں اور ناموس رسالت کے لیے فکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی رسالت کو پڑھیں، نبی علیہ السلام کو اپنے دل و جان سے ہم آخری نبی مانیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نبی آئیں یا جتنے لوگ اپنے نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، غلام احمد قادیانی ہو گیا، تقریباً اسی کے زیادہ تر پیروکار ہیں، جتنی بھی اس کے ماننے والے لوگ ہیں سب کے سب کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے اس دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کے لیے وہ جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو میرے اگر اس ویڈیو کو کوئی قادیانی دیکھ رہا ہے تو ان سے بھی میری ایک گزارش ہے کہ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لے کہ آپ نبی علیہ السلام کے بعد کیوں دوسرے نبی کو اپنا نبی مان رہے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، ایک بندے کو میں نے دیکھا پنڈی میں جس کی عمر 50 سال تھی، وہ مسلمان ہو گیا، قادیانی تھا۔ تو جیسے قادیانی ہونے کے بعد جب وہ مسلمان ہو گیا تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے قریب جا کر بیٹھا، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں 50 سال کا ہوں، یعنی بوڑھا آدمی تھا۔ تو اتنے میں وہ رونے لگ گیا،
میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا باپ جو ہے قادیانیت کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ ہمیشہ کا ہمیشہ جہنم میں ہی پڑا رہے گا۔ اور یہ بات واقعی ہے۔ کوئی بندہ، کوئی قادیانی بندہ اگر دل میں یہ سوچے کہ میں تو ٹھیک ہے قادیانی کو آخری نبی تو دل سے تو نہیں مانتا، لیکن صرف اپنی حاجت پوری کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ قادیانی جو لوگ ہیں نا مسلمانوں کو بٹولنے کے لیے، مسلمانوں کا ایمان سلب کرنے کے لیے پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ہم آپ کو امریکہ کا ویزا دیں گے، ہم آپ کی شادی کرائیں گے، ہم آپ کو بنگلہ دیں گے، ہم آپ کو گاڑی دیں گے۔ تو اگر کوئی کم ایمان والا بندہ اگر اس کو ایسے آفر کی جائے تو وہ تو ڈائریکٹ قبول کرے گا۔ تو یہ قادیانی جو لوگ ہیں ایسے لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں تو دل سے تو نہیں مانتا، صرف ان سے پیسے لیتا ہوں، یہ بات بھی غلط ہے۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں اس چینل میں کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے بھی کہے کہ میں غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتا ہوں، غلطی سے بھی کہے تو اس کی جتنی نیکیاں ہیں سب کی سب ضائع۔ کوئی اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اس پر طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص مرتد ہو گیا، اور مرتد جو ہو جاتا ہے اسلام میں اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر مسلمان ہے تو اس سے وہ ایمان لے لیا جاتا ہے، دوبارہ سے اس کو مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور کلمہ ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ جا کر اس کے لیے وہ بیوی حلال ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے لحاظ سے جتنا بھی ہو سکے اس آواز کو بلند کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کے لیے جتنے ہو سکتے یہ بات کو پہنچائے، تاکہ ہمارے چیف جسٹس جو ہیں جنہوں نے یہ کیس ان کے لیے ریلیف دیا ہے، تاکہ وہ جلد از جلد ختم ہو جائیں، اور میرے نبی کا نام اور اللہ کا نام اس پاکستان میں بلند سے بلند تر ہوتا رہے۔ اس کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔